امین کی حیت کو بدلا رحمت للعالمین. تو عالمین میں رحمت بانٹنے آئے ہیں سرکار. صحابہ کرام دوڑے میں آئے, یا رسول خدا کوئی فضیلت بیان کیجئے. فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے, اس کو تشبیہ دو دنیا کی کسی چیز سے. اور فرمائیے اس کو تشبیہ دو دنیا کی کسی چیز سے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, سرکار آپ کا ہاتھ گلاب کے پھول کی مانند نرم و ملائم خوشبودار ہے. فرماتے ہیں گلاب تو ہمارے صدقے میں پیدا ہوا ہے. بچے بول رہے ہیں, بڑے نہیں بول رہے. گلاب تو ہمارے صدقے میں پیدا ہوا ہے. گلاب, تم گلاب سے تشبیہ دے رہے ہو میرے ہاتھ کو, ناقص سے تشبیہ. اور یہ بھی عرض کر دوں بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ عرب کی سرزمین پہ گلاب کا پھول نہیں ہوتا تھا. جب سرکار کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے اور چند قطرے خون کا زمین پہ گرا, تو اللہ کو یہ خون ضائع کرنا پسند نہیں تھا. جہاں چند قطرے سرکار کے دانت سے خون کے گرے, وہاں اچانک اللہ نے گلاب کا پودا پیدا کر دیا. یا علی یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ صلی اللہ محمد. بہت جلدی جلدی گلاب کا پودا. اسی لیے بزرگ حضرات کہتے ہیں نا بچوں سے کہ گلاب کے پھول کی عزت و تکریم کیا کرو, اس پہ پیر مت رکھا کرو, اس لیے کہ اس میں خوشبوئے خون رسول موجود ہے. یا علی, یہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی لاجک ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. تو فوراً گلاب کا پودا وہاں پیدا ہوا جہاں احد کے میدان میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے. ادھر حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ سرکار کے دانت شہید ہو گئے تو پتھر اٹھا کے اور منہ پہ مار لیے, 2 دانت ٹوٹ گئے. پھر سوچا نہ معلوم کون سے 2 دانت ٹوٹے تھے, پھر 2 توڑ لی. پھر سوچا, پھر 2 توڑ لی. 32 کے 32 دانت توڑ لی. غذا کھا نہیں سکتے کیونکہ 32 کے 32 دانت ٹوٹ گئے. روٹی چبائیں گے کیسے, غذا کھائیں گے کیسے, گوشت کیسے کھائیں گے. اللہ نے آسمان سے حضرت اویس کرنی کے لیے, آپ جیسے چاہیں سنیں, آپ کی مرضی, پھنس گیا ہوں مجھے مجلس تو پڑھنی ہے. حضرت اویس کرنی کے لیے اللہ نے آسمان سے پہلی مرتبہ جنت سے کیلا نازل فرمایا. اور فرما رہے پہلی مرتبہ عرب میں کیلا آیا ہے حضرت اویس کرنی کے لیے کہ تم جنت کی نرم غذا کھا کے اپنا پیٹ بھر لو. تو پتہ یہ چلا کہ جو محبت معصوم میں اپنے آپ کو مجروح کرتا ہے وہ جنت کی نعمات کا مستحق ہو جائے گا. ایک درود پڑھنے والا شاباش شاباش, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ بچے انشاءاللہ بہت بڑے دنیا میں نامور شخصیات بنیں گے. یہ جتنے بھی رضویہ برادران کے بچے ہیں ماشاءاللہ, جس جوش و جذبے سے یہ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کے ماں باپ کو, ان کے آج اور اقربا کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اویس کرنی نے دانت توڑ لیے. خیر, دندان مبارک شہید ہوئے, گلاب کا پودا وہاں پیدا ہوا. سرکار فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو تشبیہ دے رہے ہو گلاب کے پھول سے, ناقص سے تشبیہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے, سرکار آپ کا ہاتھ موم کی مانند نرم و ملائم. فرماتے ہیں داؤد کے لیے لوہا موم ہوتا تھا ہمارے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہیں, داؤد کے لیے, ہمارے لیے, داؤد کے لیے جو موم ہوتا تھا لوہا, گرم لوہا, وہ ہم پر درود پڑھنے کی وجہ سے, اور کسی نے درود نہیں پڑھا. صلی اللہ محمد محمد. ایک صحابی کھڑے ہوئے, سرکار آپ کا ہاتھ کافور کی مانند خوشبودار, ناقص سے تشبیہ. 70 تشبیہات دی صحابہ نے, سرکار نے ناقص قرار دی. ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص. جب سب تھک گئے, سیدھے ہاتھ کو کوئی تشبیہ نہیں دے پا رہا, سرکار کے تھک گئے, تو رسول پاک نے پوچھا اینا اینا علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی یا علی یا علی کہاں ہے؟ علی پیچھے کھڑے تھے. عرض کی حضور حکم. فرماتے ہیں یا علی تم میرے ہاتھ کو تشبیہ دو
اس سیدھے ہاتھ کو کسی چیز سے تشبیہ دو. پیچھے والے جاگ رہے ہیں ادھر والے؟ میرے ہاتھ کو تشبیہ دو کسی چیز سے. تو مولا علی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار آپ کے ہاتھ کو میں کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ کیسے دوں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز بعد میں بنی ہے، آپ پہلے بنے. غور بنا رہے کائنات کی کسی چیز سے میں تشبیہ کیسے دوں، اس لیے کائنات بعد میں بنی ہے، آپ پہلے بنے. فرماتے نہیں، میرا حکم ہے تشبیہ دو، میرے سیدھے ہاتھ کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دو. مولا علی گردن جھکائے ہوئے عرض کرتے ہیں سرکار اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں تشبیہ دیتا ہوں، آپ کا حکم پورا ہو جائے. فرماتے ہیں ہاں. صحابہ کرام ہمتن گوش ہے کہ علی کیا تشبیہ دیں گے. رسول پاک نے تو 70 فضیلت کی چیزوں کو رد کر دیا، اور علی دیکھیں کیا تشبیہ دیتے ہیں. اب مولا علی نے روایت کے الفاظ ہے بالکل ہی ادب کے ساتھ، جیسا کہ سرکار سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، آہستہ سے جواب دیا. میں بھی آہستہ سے جواب یہ بیان کروں گا، آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ کیسے سنیں گے. مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار آپ کا سیدھا ہاتھ بس ایسے ہی ہے جیسے آپ کا الٹا ہاتھ. اے علی آپ کا سلامت رکھیں. آپ کا سیدھا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا الٹا ہاتھ. آپ کے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی سوائے آپ کے بائیں ہاتھ. لیکن اب ذرا ثبوت دیں گے سب پڑھے لکھے ہونے کا. قرآن مجید میں اللہ نے ایک تشبیہ دی ہے اور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا اے امت محمدیہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرعون کی طرف کون گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ آیت میں فرما رہا ہے کما، پھر ارسلنا ارسال کیا بھیجا، الی فرعون رسولا جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا. یعنی ہمارے رسول پاک کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے امت محمدیہ تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. اللہ نے عظمت مصطفیٰ اور موسیٰ کی خاطر فرعون کے ساتھ نہ مصطفیٰ کا نام لیا نہ موسیٰ کا نام لیا. یا علی علی غور فرمائیے گا، نام نہیں لیا. الی رسولہ الی فرعون رسولہ، ہم نے ایسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف. اس کا مطلب ہے اللہ نے تشبیہ دی جناب موسیٰ سے، اور ادھر یہ روایت بتاتی ہے کہ تشبیہ کائنات کی کسی چیز سے دی نہیں جا سکتی. تو بات تضاد ہو گیا. تو اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا جب تک ان کے دروازے پہ نہ جائیں جو وہاں سے پڑھ کے آئے. یا علی علی. تو ہم نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام ہم نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا،